many a familiar face I see, a faith, a commitment, a real inspiration across the board to so many across the world, as we join together this morning in our collective vision and our need and call for strengthening freedom of religion or belief for all. Freedom of religion and belief are core human rights that must be preserved and protected for everyone and everywhere. Though we are living in an increasingly secularized world in which people are moving away from religion, many millions of people around the world continue to adhere to religious values, and it is essential that they are able to live their lives according to their beliefs and convictions. کیا آپ جانتے ہیں لارڈ طارق احمد کے بارے میں ویکیپیڈیا بتاتا ہے that he is the part of the Ahmadiyya community and was a national vice president of the Ahmadiyya Association's youth organization from 2003. لارڈ طارق احمد قادیانی ہے اور قادیانی جماعت کے ملکی سطح کا وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی رکھتا ہے. سرکاری دستاویزات اور یو کے پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق پیر نقیب الرحمان اور ان کے بیٹے حسان نصیب الرحمان نے لارڈ طارق قادیانی سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس کی دعوت پر اس کانفرنس میں بھی شرکت کی جس میں قادیانیت نوازی اور اسلام دشمنی کا ایجنڈا سر فہرست تھا. ان دونوں کو ممکنہ طور پر یہ دعوت بھی عالمی ایجنسیوں اور حساس اداروں کی آشیرواد کے نتیجے میں دی گئی. جیسا کہ لارڈ طارق نے کانفرنس ایڈوائزری کمیٹی کا ذکر کیا کہ کانفرنس ایڈوائزری کمیٹی میں یو کے گورنمنٹ کے عالمی اور ملکی شراکت دار ادارے شامل ہیں اور ان کی مشاورت سے ان باپ بیٹوں کو دعوت دی گئی. دستاویزات کے مطابق جس کانفرنس میں حسان حسیب الرحمان اور نقیب الرحمان کی شرکت ہوئی وہاں انہوں نے کانفرنس کے ایجنڈے سے اتفاق رائے کیا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر راضی ہوئے. اس کانفرنس میں قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کا مرکزی خطاب ہوا اور اسی کانفرنس میں پاکستان میں قادیانیوں کے متعلق بنائے گئے قوانین کی تبدیلی کے حوالے سے منصوبے بنائے گئے. یہ سب معاملہ اس وقت کھلا جب لارڈ سنگھ نے لارڈ طارق سے حسان حسیب الرحمان اور نقیب الرحمان کو اس کانفرنس میں بلائے جانے کا سوال کیا کہ انہیں کیوں بلایا گیا اور ان کے آنے سے کیا فائدہ ہوا. چنانچہ لارڈ سنگھ پوچھتے ہیں جو کہ یو کے کی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ سمیت دیگر کئی ویب سائٹس کے اوپر لفظ بلفظ موجود ہے. انٹرنیشنل منسٹریل کانفرنس آن فریڈم آف ریلیجن اور بلیف. This question asked on 5th September 2022 to ask Her Majesty's government why they invited Pakistani clerics Hassan Hasib ur-Rahman and Muhammad Naqib ur-Rahman to the International Ministerial Conference on Freedom of Religion or Belief in July, and what assessment they made of the effect those invitations would have on religious harmony and social cohesion in the UK and beyond. ملکہ عالیہ کی حکومت سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے پاکستانی علماء حسان حسیب الرحمان اور محمد نقیب الرحمان کو جولائی میں مذہبی یا عقیدے کی آزادی کے لیے منعقدہ بین الاقوامی وزارتی کانفرنس میں کیوں مدعو کیا اور ان دعوتوں کا برطانیہ اور اس سے باہر مذہبی ہم آہنگی اور سماجی ہم آہنگی پر کیا اثر پڑے گا، اس کا کیا اندازہ لگایا. ان اہم ترین سوالات سے جہاں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے وہاں اس سوال کی جواب سے مزید سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. لارڈ طارق نے ان سوالات کے جواب میں کہا Discussion was answered on 28th of September 2022. The UK government consulted with international and domestic partners and set up a conference advisory committee CAC with representatives from a range of religion or belief communities, academia and human rights groups to consider invitees to the UK hosted conference on freedom of religion or belief FORB. In the spirit of fostering a healthy dialogue and promoting open societies, we invited a wide and diverse range of participants from over 120 countries. We successfully brought together over 800 faith and belief leaders, human rights actors, civil society,
and 100 government delegations to agree and work towards joint action on promoting FORB for all. इन हजरात को बुलाने के हवाले से यूके हुकूमत ने बैनुल अक़वामी और कौमी शराकतदारों से मशवरा किया और मजहब या अकीदे की आज़ादी पर यूके की मेज़बानी में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब या अकायद की कम्युनिटीज़, एकेडमी और इंसानी हुकूक के ग्रुपों के नुमाइंदों के साथ एक कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी कमेटी CAC कायम की। एक सेहतमंद मुकालमे को फ़रोग़ देने और खुले मुआशरों को फ़रोग़ देने के जज्बे के तहत हमने 120 से ज़्यादा ममालिक से शुरका की एक वसी और मुतनव्वे रेंज को मदऊ किया। हमने कामयाबी के साथ 800 से ज़्यादा अकीदे के रहनुमाओं, इंसानी हुकूक के अलमबरदारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और 100 हुकूमती वफूद समेत सबको इस बात पर आमादा किया कि वो FORB के मकासद को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़ हैं और इस सिलसिले में मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। अब लॉर्ड तारिक के इस जवाब से मज़ीद बहुत से सवालात पैदा होते हैं। मसलन वो कौन से बैनुल अक़वामी यानी आलमी एजेंसियाँ और कौमी शराकतदार यानी मुल्की एजेंसियाँ हैं जो कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी कमेटी में शामिल हैं और जिनकी अप्रूवल से इन दोनों बाप बेटे को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। इसकी वजाहत भी ज़रूरी है कि इंडियन बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ, इसराइली एजेंसी मोसाद, अमेरिकन एजेंसी CIA समेत कौन कौन शामिल हैं जिन्होंने इस बाप बेटे की शिरकत की अप्रूवल दी। दूसरा सवाल यह है कि FORB के मकासद क्या हैं जिनको फ़रोग़ देने पर ये बाप बेटा मुत्तफ़िक़ होकर आए हैं और जिनके मकासद के लिए ये कादियानियों के मिर्ज़ा मसरूर और लॉर्ड तारिक के साथ इश्तराक अमल के लिए तैयार होके आए हैं। पहले सवाल का जवाब तो न मिल सका, अलबत्ता दूसरे सवाल का जवाब मामूली सी तहकीक से मिल गया कि FORB के मकासद क्या हैं। इस हवाले से अगली वीडियो में तफसील बता दी जाएगी। अलबत्ता यूके की सरकारी दस्तावेज़ात में मौजूद लॉर्ड सिंह के सवाल और लॉर्ड तारिक के जवाब के नतीजे में ये कन्फर्म हुआ है कि हसन हसीबुर रहमान और नकीबुर रहमान कादियानियों की हिमायत के लिए मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस जिसमें कादियानी खलीफा का मरकज़ी खिताब हुआ, वहाँ एक कादियानी लॉर्ड की दावत पर शरीक हुए और इस लॉर्ड के बकौल न सिर्फ शरीक हुए बल्कि उनके गैर इस्लामी और कादियानियत नवाज मकासद से इत्तेफाक राय भी किया और इनके साथ इश्तराक अमल पर राज़ी भी हुए। अब क्या इस तफसील की रोशनी में हसन हसीबुर रहमान और नकीबुर रहमान का कादियानियों का सहूलतकार होना या इनका एजेंट होना वाज़ेह नहीं हो रहा? क्या ये बहुत ख़तरनाक और ईमान कुश बात नहीं? क्या हसन हसीबुर रहमान और नकीबुर रहमान के हवाले से लॉर्ड तारिक का ये बयान पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए तशवीशनाक नहीं है? अगर ये सब सच है और वैसा ही है जैसा लॉर्ड तारिक ने लिखा है मजहबी रहनुमाओं को हसन हसीबुर रहमान और नकीबुर रहमान के बारे में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इस ज़िमन में हसन हसीबुर रहमान और नकीबुर रहमान पर इन सवालात के जवाब देना फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 1, जनाब हसन हसीबुर रहमान और जनाब नकीबुर रहमान आपका मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के कज़्ज़ाब, दज्जाल, कतई काफिर व मुर्तद और ज़ंदीक होने और इसके मानने वाले तमाम लोग, ख्वाह वो कादियानी, लाहौरी, अहमदी या मिर्ज़ाई कहलाते हों, इन सब के काफिर व मुर्तद होने और कादियानियत के इस दौर का सबसे बड़ा फितना होने के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? सवाल नंबर 2, जनाब हसन हसीबुर रहमान और जनाब नकीबुर रहमान आपकी कादियानियों के मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर कादियानी और लॉर्ड तारिक अहमद के कज़्ज़ाब, काफिर और ज़ंदीक होने के बारे में क्या राय है? सवाल नंबर 3, जनाब हसन हसीबुर रहमान और जनाब नकीबुर रहमान इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस और ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद 298B
اور 298C جس میں قادیانیوں کے حوالے سے تفصیلی وضاحت موجود ہے، ان قوانین کے تحفظ، بقا، ضرورت و اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ قادیانیوں کو کسی طرح کوئی مذہبی آزادی دی جا سکتی ہے، جبکہ قادیانی کوئی مذہب ہے ہی نہیں بلکہ قادیانیت کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سوال نمبر 4، جناب حسان حسیب الرحمان اور جناب نقیب الرحمان، آپ کی لارڈ طارق احمد سمیت کس کس قادیانی سے ملاقات ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے؟ آپ قادیانیوں سے ملاقات یا دوستی کو کیسا جانتے ہیں؟ سوال نمبر 5، حسان حسیب الرحمان اور جناب نقیب الرحمان، لارڈ طارق احمد اور اس کی دستاویز کے مطابق آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ اس نے مائنورٹیز کے مسائل پر گفتگو کی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس قادیانی نے کن مائنورٹیز کے حقوق کے لیے آپ سے بات کی اور اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی لارڈ طارق قادیانی سے ملاقات کس حیثیت، کس کی اجازت یا مشورے سے ہوئی؟ نیز آپ کی ملاقات کا پاکستان اور اسلام کے قوانین اور شریعت اسلامیہ کی روح سے کیا حکم ہے اور آپ اپنے اس عمل کی تلافی کیسے اور کب کریں گے؟ حسان حسیب الرحمان اور جناب نقیب الرحمان، لارڈ طارق سے ملاقات کا انکار آپ کے لیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ تمام تفصیلات UK کی سرکاری دستاویزات میں موجود ہیں۔ سوال نمبر 6، حسان حسیب الرحمان اور نقیب الرحمان، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ 5 اور 6 جولائی 2022 کو منعقدہ انٹرنیشنل منسٹریل کانفرنس آن فریڈم آف ریلیجن اور بلیف لندن 2022 میں آپ نے شرکت کس حیثیت سے کی اور اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ سوال نمبر 7، حسان حسیب الرحمان اور جناب نقیب الرحمان، UK پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلات کے مطابق نہ صرف آپ دونوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی بلکہ تمام شرکاء کی طرح ان کے مقاصد سے اتفاق بھی کیا اور ان کے مقاصد کے نفاذ کے لیے مشترکہ جدوجہد کے لیے راضی بھی ہوئے۔ ان کا یہ بیان کس حد تک درست ہے؟ اگر آپ اس تمام یا بات سے انکار کرتے ہیں، اس دستاویز کے حوالے سے لارڈ طارق سمیت UK گورنمنٹ پر مقدمہ کب قائم کریں گے؟ ان کے خلاف انہی کی عدالت میں کیس کرنے کی صورت میں آپ کی تردید قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ پر ان کے ایجنٹ ہونے کا الزام ہے اور ایجنٹ کا معمول ہوتا ہے کہ وہ جس کے لیے کام کرتا ہے زبانی کلامی اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے تاکہ اسے ایجنٹ نہ سمجھا جائے۔ یاد رکھیں، مقدمہ کرنے میں پس و پیش کرنا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ حضرات واقعی قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان کبھی بھی خود پر قادیانی ایجنٹ ہونے کا الزام برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں تو سرکاری دستاویز میں ایک قادیانی لارڈ نے آپ حضرات کو ان سے اتفاق رائے کرنے اور مشترکہ جدوجہد کرنے والا لکھا ہے۔ یقیناً حقیقی ایجنٹ اپنے آقاؤں کو برا بلا کہہ لے گا، قسمیں کھا لے گا، رونا دھونا بھی کر لے گا، مگر کبھی بھی اپنے آقاؤں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرے گا، جبکہ جو حقیقی مسلمان ہوگا اس کے لیے اس کا ایمان ہی سب سے اہم ہوگا۔ ایمان سے زیادہ کچھ اہم ہو ہی نہیں سکتا، نہ ویزا، نہ تعلقات، نہ مال و دولت، نہ بیرونی ممالک کے دورے۔ سچا مسلمان کبھی بھی ایسا الزام برداشت نہیں کر سکتا، وہ غداری اور کفر کا الزام ہٹانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ سوال نمبر 8، حسان حسیب الرحمان اور جناب نقیب الرحمان، کیا آپ ان کے مقاصد سے متفق ہو کر اور ان کے ساتھ ان کے مقاصد کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد پر راضی ہو کر مسلمان یا محب وطن پاکستانی رہے؟ آپ کے یہ معاملات پاکستان اور اسلام کے قوانین نیز شریعت کے مطابق کیا حکم رکھتے ہیں؟ سوال نمبر 9، حسان حسیب الرحمان اور جناب نقیب الرحمان، آپ کے ان معاملات میں آپ کے ساتھ کون کون شریک ہیں؟ کیا وہ تمام مذہبی شخصیات جو آپ کو مسلک اہل سنت کا سرپرست بنانے پر تلی ہیں، جو آپ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے ہیں، کیسے مان لیا جائے کہ وہ آپ کے ماتحت یا ساتھ قادیانی سہولت کاری کا حصہ نہیں؟ سوال نمبر 10، حسان حسیب الرحمان اور جناب نقیب الرحمان،
آپ اب تک قادیانیوں کے لیے کام کرتے ہوئے کیا کیا اہداف حاصل کر چکے ہیں؟ جناب حسان حسیب الرحمان اور نقیب الرحمان مسلمانان پاکستان ان سوالات کے جوابات کے شدت سے منتظر ہیں اور آپ کی جوابات آنے تک آپ کا تعاقب جاری رکھیں گے۔